الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل یہ تفصیل آئی تھی کہ قیامت میں اللہ پاک بندوں کے نامۂ اعمال کو ان کے سامنے رکھ دے گا اور اس نامۂ اعمال میں انسان کا کیا ہوا ہر عمل لکھا ہوا ہوگا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے گنہگاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے نامۂ اعمال کو دیکھ کر کے، کیونکہ اس نامۂ اعمال کے اندر کوئی عمل چھوٹا ہوا نہیں ہوگا۔ انسان نے سمجھا ہوگا دنیا میں کہ میں بند کمرے میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے اگر کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی شریک کا، پارٹنر کا مال میں نے اس کو بتائے بغیر اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے لوٹ لیا، تو کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر میں نے اپنی نگاہوں سے کسی کی طرف دیکھا تو کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ آدمی گناہ کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تعالی بالکل تمہیں ایسا دیکھ رہا ہے جیسے کوئی شکاری، شوٹ کرنے والا اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے۔ بندوق لیا ہوا ہے، کسی پرندے کو شوٹ کرنا ہے یا جنگلی جانور کو تیر مارنا ہے تو جب اس کو نشانہ لگاتا ہے دائیں بائیں نہیں دیکھتا، بالکل ٹارگٹ کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اور آواز بھی نہیں کرتا، پیر بھی نہیں ہلاتا، حتیٰ کہ سانس کو بھی روک لیتا ہے کہ کہیں یہ پرندہ ذرا سی آہٹ سن کر اڑ نہ جائے۔ اس قدر کانسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ شکار کرنے والا اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم تم کو اس سے زیادہ
اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھنے والا ہے؟ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تو ہماری آنکھوں کی جو کن انکھیاں ہیں، یعنی آنکھوں کے کنارے، اس سے جو ہم اشارے کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دو دوست آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تیسرا سامنے سے گزر رہا ہے تو کن انکھیوں سے جو اشارہ کر کے اس کو چڑھاتے ہیں اور آپس میں کچھ سگنل دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو باتیں گھومتی رہتی ہیں دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، کرامن کاتبین کو بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالی یعلم ما فی الصدور، ہمارے دلوں میں جو کچھ باتیں گھوم رہی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ سارے کے سارے گنہگار اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو ڈریں گے اور کہیں گے یا ویلتنا، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ، کسی ایک چھوٹے گناہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، ولا کبیرۃ، اور کسی بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر ایک کہ اس نے لکھ دیا ہے۔ اب ایسی کتاب میں اس کو لکھا ہوا ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، فارمیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو وائرس نہیں لگے گا، وہ کتاب پھٹ جانے والی نہیں، پرانی ہو جانے والی نہیں، وہ کتاب انویزیبل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، نیک کام کرتا ہے اس کو لکھتا ہے، گناہ کرتا ہے اس کو لکھتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انسان نے دنیا میں کیا ہوگا بچپن سے لے کر موت تک سب اس کتاب میں لکھا ہے، اور قیامت میں سب کے سامنے دکھایا جائے گا۔ اب میں نے کل بتایا تھا، اگر ہمارا کوئی ایک گناہ جو کہ پوشیدہ ہم نے کیا تھا ہمارے دوست کے سامنے دکھا دے، استاد کا گناہ شاگرد کے سامنے دکھا دیا جائے، امام صاحب کا گناہ مقتدی کے سامنے دکھا دیا جائے، بیٹے کا گناہ باپ کے سامنے دکھا دیا جائے، ماں کے سامنے بیٹی کا گناہ، بیٹی کے سامنے ماں کا گناہ، محلے والوں کے سامنے میرا آپ کا گناہ دکھا دیا جائے، تو پھر ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے نام اعمال میں تو وہ لکھا جا چکا ہے، قیامت میں دکھا دیا جائے گا، بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور صرف نام اعمال ہی نہیں بلکہ اور 3 وٹنس موجود ہیں ہمارے خلاف، کرامن کاتبین، یہ فرشتے بھی وہاں کھڑے ہو جائیں گے، گواہی دیں گے۔ فرشتہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے موت تک، ہماری موت ہو گئی پھر وہ اللہ کے حکم سے جہاں آرڈر ملے گا وہاں چلا جاتا ہے۔ تو کرامن کاتبین یہ بھی قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہم نے جو اچھے کام کیے اس کی بھی گواہی دیں گے، جو ہم نے گناہ کیے اس کی بھی گواہی دیں گے۔ جب انسان کسی حرام کام کو کرنے یا دیکھنے جاتا ہے تو فرشتے وہاں سے ہٹ کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ برے کام میں جا رہا ہے، شراب کے اڈے میں جا رہا ہے، زنا میں جا رہا ہے اور فلم تھیٹر میں جا رہا ہے۔ فرشتے اس کے پاس نہیں رہتے،
اس کی نحوست کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایسی بدبو آتی ہے 1.5-2 کلومیٹر تک اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، اور فرشتے اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ 1.5-2 کلومیٹر دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گناہوں میں اتنی نحوست ہے، تو فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت میں، ایک تو نام اعمال اور دوسرا فرشتے، اور تیسرا کیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین گواہی دے گی۔ زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو کر ہم نے گناہ کیا تھا، زمین کے جس حصے میں ہم نے شراب پی تھی، زنا کیا تھا، یا حرام مال کمایا تھا، کھایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، گالی دی تھی، زمین کا وہ حصہ قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں وہ گونگی ہے، اس کو زبان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو زبان دے گا، مٹی کو، زمین کو زبان ملے گی۔ لوگ اس سے پوچھیں گے، ارے زمین تو مٹی ہے، تجھے بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا ہے، چل تیرے اوپر کیا گزری بیان کر۔ زمین بیان کرے گی، اے اللہ فلاں نے میرے اوپر فلاں فلاں کام کیا، فلاں گناہ کیا وغیرہ۔ دیکھ لو 3 گواہ ہمارے خلاف ہو گئے، نام اعمال، فرشتے اور زمین۔ حتیٰ کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم انسان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ہمارا منہ بند کر دیا جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بات کریں گے قیامت کے دن، آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ اس کو بچانے کے لیے، اس کو موٹا تازہ کرنے کے لیے خون پسینہ کر کے پیسہ کمایا کرتے تھے، کھایا پیا کرتے تھے، لیکن یہی ہاتھ قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ہمارے پیر گواہی دیں گے، اے اللہ اس نے مجھے فلاں جگہ استعمال کیا تھا، فلاں شراب کے اڈے میں مجھے لے کر کے گیا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھ گواہی دے گی اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھ سے اس نے فلاں فلاں چیز کو دیکھا ہے۔ اب انسان کے بچنے کے لیے کوئی راستہ ہے کیا؟ 4 گواہ ہو گئے ہمارے خلاف، 4 بڑے بڑے گواہ ہمارے خلاف قیامت میں قائم ہو جائیں گے۔ اب راستہ بچنے کا کیا ہے؟ توبہ ہے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے اور ان کے ساتھ چلنے والے مریدین اتنے نیک اور اس قدر تقوی ان میں تھا۔ ایک مرتبہ ان کو کسی جگہ سفر میں جانا تھا، سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا کسی گاؤں کے پاس، اور وہاں پیشاب کرنے کے لیے اترے۔ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں تھیلی لے کر کے جا رہا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں پلاسٹک کور لے جاتے ہیں، تو ہر آدمی وہ اپنے ساتھ میں چھوٹی سی تھیلی لے کر کے جا رہا ہے اور پیشاب کر کے آ رہا ہے۔ اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اور آپ کے مریدین کیا ماجرا ہے؟ ہم نے دیکھا سب لوگ اپنے ساتھ میں کوئی چیز لے کر کے جا رہے تھے پیشاب کرنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا، ہم لوگ مسافر ہیں،
یہ تمہارا گاؤں ہے اور یہ ساری زمین، کھیت، پہاڑ، پتھر، یہ سب تم سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ہماری زمین نہیں ہے۔ ہم یہاں پیشاب کرنے جا رہے تھے تو ہم اپنے گاؤں سے ہی پیشاب پاک کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے لے کر کے آئے ہیں، تاکہ ہم دوسرے کی زمین کا ڈھیلا استعمال نہ کر سکیں۔ اس زمانے میں پانی تو نہیں ہوتا تھا، مٹی کے ڈھیلے سے ہی پیشاب پاک کر لیا کرتے تھے۔ اس قدر تقوی والے کہ پیشاب پاک کرنے کے لیے کسی کی زمین کی مٹی بھی لینا ان کو گوارا نہیں، اپنے گاؤں سے پیشاب پاک کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے رکھ کر کے لائے سفر میں۔ بڑے اللہ والے لوگ تھے وہ، اور آج ہم بھائی کا مال ہڑپ لیتے ہیں، بہن کی میراث کھا جاتے ہیں، باپ کو بتائے بغیر باپ کا مال ہڑپ لیتے ہیں، پڑوسی کا مال چھین لیتے ہیں، پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کا مال بھی کھا جاتے ہیں، مدرسے کا مال کھا جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو جس زمین پر کھڑے ہو کر اس نے گناہ کیا تھا، اس زمین کے میموری سے اس گناہ کو نکال دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس زمین کو یاد نہیں رہے گا کہ وہاں پر فلاں نے گناہ کیا تھا، زمین کے دماغ میں وہ گناہ ہوگا ہی نہیں، اور فرشتے کے دماغ سے بھی اس گناہ کو نکال دے گا۔ فرشتے کے دماغ میں وہ گناہ نہیں ہوگا جس گناہ سے ہم توبہ کر لیں گے، اور ہمارے نام اعمال میں جس پیج میں ہمارا گناہ لکھا ہوا ہوگا اس پیج کو وائٹنر لگا دیا جائے گا، اس پیج کو ایک دم صاف ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اور ہمارے ہاتھ پیر جن سے ہم نے گناہ کیا تھا وہ ہاتھ پیر اس گناہ کو بھول جائیں گے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ شرمندگی سے بچنے کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت میں ہم نے جو بھی گناہ کیا تھا وہ گناہ وہاں ظاہر ہوگا۔ اگر ظاہر نہیں کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ توبہ کر لینا، تمام گناہوں سے توبہ کر لینا۔ بہت سارے گناہ ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے، انجانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ سے ہر طرح کے گناہ سے توبہ کر لینا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا اچھا ہوں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہی تھیں، جب قرآن کریم کی یہ آیت آئی، پوری رات یہی آیت زبان پر دہراتی رہی اور روتی رہی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا قیامت میں تمہارا ایسا گناہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا جو تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا، تم سے وہ گناہ ہو چکا ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ایسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے۔ تو مجھے ڈر لگا کہ پتہ نہیں میرے نام اعمال میں کون سا گناہ ہوگا جو مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ امی عائشہ حضور کی بیوی، پوری امت کی ماں، وہ ڈر رہی ہے، اور ہمارے نام اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں اور ہم بالکل بے خوف ہیں۔ تو بہرحال توبہ اگر کر لیں گے نام اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، فرشتے اس گناہ کو بھول جائیں گے، زمین کا وہ حصہ اس گناہ کو بھول جائے گی، اور ہمارے ہاتھ پیر بھی اس گناہ کو بھول جائیں گے۔ توبہ اتنی اچھی چیز ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور تمام گنہگاروں میں سب سے اچھا وہ ہے
جو توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کو کیا ہی نہیں. تو کل جو آیت کی تفسیر گزری جس میں ہمیں یہ ڈر لگا کہ ہمارا نام اعمال وہاں کھول کر کے دکھا دیا جائے گا، اس ڈر کو آج دفع کر دیا گیا ہے. اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نام اعمال میں جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو چھپائے گا. کب؟ ہم توبہ کریں گے. جب توبہ کر لینا ہے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے. مجھے معلوم ہے یہ آدمی ہے ایک، اس نے فلاں گناہ کیا، لیکن میں نے کیا کیا، اس فلاں آدمی کے گناہ کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا. تو قیامت میں اللہ کیا کرے گا؟ میرے گناہ کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا. میں نے کسی کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری پردہ پوشی کرے گا. اگر میں دوسرے کی برائی کرتا پھروں گا، دوسرے کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھروں گا، قیامت میں میرے گناہوں کو بھی لوگوں کے سامنے دکھا دیا جائے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اپنا دیکھنا ہے. جو آدمی اپنے اندر کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کے انسان کو دیکھتا ہے، وہ کامیاب ہے. جو آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے، سب کا ٹینشن دماغ میں لے کر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنی فکر کریں، اپنی آخرت بنائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ پاک ہم سب کے نام اعمال میں سے تمام گناہوں کو مٹائے اور فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دے، زمین کے حصے سے بھی مٹا دے، ہاتھ پیروں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.